السلام علیکم۔ تاوان کی ایک نئی قسط آپ کے پیش خدمت ہے۔ تاوان کو بے حد پسند کرنے کا شکریہ۔ میں نے فیس بک پر ایک پیج بنایا ہے اپنا، لبابہ حیدر کے نام سے۔ آپ اس پیج کو لائک کریں۔ وہاں پر آپ کو میری پڑھی ہوئی تمام کتابوں کے لنکس مل سکتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کو بک مل جائے گی، اور ڈیفرنٹ موضوعات پر وہاں میں نے بکس ریکارڈ کی ہوئی ہیں، تو وہ آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو جو میرے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات مل سکتی ہے۔ شکریہ۔ اب تاوان کو انجوائے کریں۔ آخر وہ مقام آ گیا جہاں ٹریکٹر ٹرالی والے مجھے اتار کر آگے بڑھ گئے۔ میں کچھ دیر ٹریکٹر اور بیچاری نور جہاں کا دور جاتا شور سنتا رہا، اور پھر اپنے راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ لاہور سے گجرانوالہ تک ہلکی ہلکی پھوار پڑتی رہی تھی۔ اس سے آگے موسم خشک تھا، لیکن یہاں پھر بارش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اندھیرے میں رہ کر بجلی چمکتی تھی تو میرے چاروں طرف دور دور تک کھیت اور درختوں کے جھنڈ روشن ہو جاتے تھے۔ پی کیپ اور چشمہ تو میں نے اتار کر بس میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں نے لفافے میں سے نئی چادر نکال کر اوڑھ لی اور مفلر لپیٹ کر قریباً مقامی نظر آنے لگا۔ نیم پختہ راستے پر کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ بہت سنبھل کر چلنا پڑ رہا تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جہاں سے 10 دن پہلے ہم فلائنگ کوچ پر گزرے تھے اور لاہور پہنچے تھے۔ آج رات کی تاریکی میں میں پیدل روا دوا تھا۔ بمشکل میں 1 فرلانگ ہی چلا ہوں گا کہ ایک دم زوردار بارش ہونے لگی۔ رات کو ہونے والی بارش ایسے ہی آنن فانن ٹوٹ پڑتی ہے۔ بجلی زور سے چمکی تو مجھے کھیتوں کے درمیان ایک تنگ راستہ نظر آیا۔ میں پناہ کی تلاش میں قریبی درختوں کی طرف دوڑا۔ 50-60 گز کا فاصلہ میں نے حتی الامکان تیزی سے طے کیا اور پیپل کے ایک گھیردار درخت کے نیچے پناہ لے لی۔ یہ پناہ بڑی کارآمد ثابت ہوئی، کیونکہ چند ہی لمحے بعد بارش کے ساتھ اولے بھی برسنے لگے۔ یہ اولے چھوٹے سائز کے تھے، تاہم پتوں سے ان کا ٹکراؤ زوردار آواز پیدا کرتا تھا۔ یہ آواز بارش کی آواز سے یکسر مختلف تھی۔ ایک بار بجلی چمکی تو میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ درختوں کا ایک گھنا جھنڈ تھا۔ یہاں مجھے مٹی کی ایک ٹوٹی پھوٹی دیوار بھی نظر آئی۔ دیوار کے ساتھ کسی بیل گاڑی کا ناقابل استعمال پہیہ پڑا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ اس طرف درخت زیادہ گھنا تھا اور بوند تک نیچے نہیں ٹپک رہی تھی۔ مجھے یہاں کھڑے 5-6 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک عقب میں سرسراہٹ سے سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ میں پلٹ کر دیکھتا، کسی نے لپک کر مجھے باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ میرے دونوں مضبوط بازو بھی حملہ آور کی گرفت میں آ گئے تھے، اور یہ گرفت بھی خاصی مضبوط تھی۔ ابھی میں اپنے رد عمل کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے بھی ایک سایہ سا نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی۔ ٹرچ کی آواز آئی اور ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پڑی۔ میں اس پوزیشن میں تھا کہ ٹانگ چلا کر ٹارچ والے کو کئی گز دور پھینک سکتا تھا، لیکن میں نے ذرا توقف کرنا مناسب سمجھا۔ یہ توقف فائدہ مند ہی ثابت ہوا۔ ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، اوئے، یہ تو وہی ہے۔ میں نے بھی آواز پہچان لی۔ یہ ٹریکٹر ڈرائیور دلدار کی آواز تھی۔ مجھے جن جھپے میں جکڑنے والے نے اپنی گرفت ختم کر دی اور میرے سامنے آ گیا۔ وہ دلدار کا ساتھی منظورہ تھا۔ اوئے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ منظور نے پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے پوچھ سکتا ہوں۔ یہ تو ڈیرا ہے ہمارا۔ ہم اوپر سے چکر کاٹ کر آئے، تم شاید کھیتوں کے درمیان سے نکل کر آ گئے ہو۔ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ دلدار بولا، چلو اب آ ہی گئے ہو تو آؤ پھر ہمارے ساتھ۔ تم نے تو ہمارا ترا ہی نکال دیا تھا، ہم نے سمجھا پتہ نہیں کون گھس آیا یہاں پر۔ وہ دونوں مجھے ساتھ لے کر دیوار کی دوسری طرف آ گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہم ایک باغ میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہاں درخت چھدرے تھے، لہٰذا بارش کی بوچھاروں سے بچنے کے لیے ہمیں 20-30 قدم بھاگ کر جانا پڑا۔ اسی دوران میں بجلی چمکی تو مجھے ایک پختہ دیوار کے ساتھ ٹریکٹر ٹرالی بھی کھڑی نظر آ گئی۔ درختوں کے نیچے سے گزر کر ہم ایک خستہ حال برآمدے میں پہنچے تھے۔ یہاں پرالی کے ڈھیر لگے تھے اور 2-3 بھینسیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ایک دیوار کے ساتھ لالٹین جھول رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عمارت کسی پرانے کولڈ اسٹوریج کی ہے۔ اب ایک مدت سے یہ اسٹور بند پڑا تھا اور پھلوں اور سبزیوں کے بجائے یہاں پرالی کے ڈھیر لگا دیے گئے تھے اور مویشی باندھ دیے گئے تھے۔ ایک برآمدے سے گزر کر ہم عمارت کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ یہاں 3 بڑی چارپائیاں رکھی تھیں۔ چارپائیوں پر لحاف وغیرہ بھی موجود تھے۔ درمیان میں آگ جل رہی تھی۔ مجھے وہ لڑکا بھی نظر آیا جو ٹرالی میں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ گھونگھریالے بالوں والا ایک کوتا قامت شخص بھی یہاں موجود تھا اور نشے میں نظر آتا تھا۔ ایک چارپائی پر 2 اخبار کھول کر رکھے گئے تھے۔ ان اخباروں پر تلی ہوئی مچھلی، پکوڑے اور ادکھائے نان رکھے تھے۔
आओ भाई, खाना खाओ तुम भी। दिलदार ने फराग दिली से पेशकश की। मैंने इनकार किया, लेकिन उन्होंने मुझे खींचकर अपने साथ बिठा लिया। मंजूर मेरा ताल्लुक़ कोताकत शख्स से करवाने लगा। वो इस बात पर पुख्ता ईमान ला चुके थे कि मैं गुजरांवाला की किसी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई दरमियाने दर्जे का मजदूर हूँ और देसी घी लेने के लिए रंगवाली जा रहा हूँ। रही सही कसर मैंने अपने लबो लहजे और बातचीत के अंदाज से पूरी कर दी। थोड़ी देर में हम सब बेतकल्लुफ़ दोस्तों की तरह बातें करने लगे। फिल्मों की बातें शुरू हुई तो फिर रंगवाली के चौधरी बख्त आवर का जिक्र भी आया। बख्त आवर के हवाले से मुझे दो बहुत अहम इत्तलात मिली। पहली इत्तला ये थी कि चौधरी बख्त आवर को दिल का दौरा पड़ा था और वो 4-5 रोज़ लाहौर के बड़े अस्पताल में रहने के बाद कल ही गांव वापस आया था। दूसरी इत्तला ये थी कि चौधरी बख्त का छोटा भाई ज़ीशान और उसका दोस्त मलिक नाजिम अभी तक गायब थे। चौधरी बख्त का घराना ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि मलिक नाजिम ने साथियों के साथ मिलकर चौधरी ज़ीशान को अगवा कर लिया है। मलिक यही इल्ज़ाम चौधरी ज़ीशान पर लगा रहे थे। दोनों फरीक़ों ने थाने में पर्चे दर्ज कराए थे। मैं चूँकि इन वाक़यात का चश्मदीद गवाह था, लिहाजा मुझे मालूम था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। चौधरी बख्त ने छोटे भाई को रूपोश कर दिया था और मुखालिफों पर अगवा का इल्ज़ाम लगा दिया था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था? चौधरी को दिल का दौरा क्यों पड़ा था और ज़ीशान अब तक कहाँ था? उसके मुतालिक मुझे कुछ मालूम नहीं था। इधर उधर की गुफ्तगू के दौरान में ही हमारी बेतकल्लुफ़ी इस हद तक पहुँच गई कि मेज़ पर देसी शराब की बोतल आ गई और ग्लास वगैरह सज गए। ना करने के बावजूद मुझे भी इस नहायत बदज़ायक़ा शराब को मुँह लगाना पड़ा। दर हकीकत मैं ये चाहता था कि इन लोगों के साथ थोड़ा सा घुल मिल जाऊँ। मैं इन लोगों के असल कारनामे से आगाह होना चाहता था। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि यहाँ कोई ज़बरदस्त किस्म की अय्याशी हो रही है और ये नौउम्र लड़का भी इसी अय्याशी में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचा है। इस अय्याशी का शक मुझे उसी वक्त हो गया था जब मैंने ट्रॉली में लड़के को देखा था और दिलदार वगैरह से बात की थी। बाद में अचानक होने वाली बारिश से बचने के लिए मैं इन दरख्तों में चला आया था। यहाँ मेरी मौजूदगी को महसूस करके इन लोगों ने जो रिएक्शन दिया था वो भी काबिल गौर था। उन्होंने इतनी फुर्ती से मुझे दबोचा जैसे मैं पुलिस का कोई मुखबिर हूँ और शराब की चालू भट्टी पर छापा मरवाने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे इन लोगों से कोई ख़ास गर्ज नहीं थी। अगर वो शराब पी रहे थे या किसी बाजारी औरत को पकड़कर यहाँ लाए थे तो ये पुलिस का काम था कि उन्हें पकड़ती, और अगर ना भी पकड़ती तो ये कोई अनहोनी नहीं थी। इन दूर दराज देहाती इलाकों में ऐसे मशागिल पुलिस की नाक के नीचे भी जारी रहते हैं। मुझे सिर्फ इस लड़के को देख देख कर तरस आ रहा था जिसकी मिसें भी अभी पूरी तरह नहीं भीगी थीं और वह उसे गुनाह का मज़ा चखा रहे थे। ना सिर्फ ये कि वह हुक्का और सिगरेट पी रहा था बल्कि कुछ और भी करने का इरादा रखता था। थोड़ी देर के बाद ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई। चंद लम्हे दिलदार और पस्ताकत शख्स आपस में खुसर फुसर करते रहे। फिर लड़के को लेकर पराली के इन बड़े बड़े ढेरों की तरफ चले गए जो हॉलनुमा कमरे में छत तक चले गए थे। लड़के का रंग गुलाबी हो रहा था। मैंने सिगरेट का कश लेते हुए मंजूर से पूछा, किधर गए हैं? वो एक आंख दबाकर बोला, कबड्डी। कबड्डी? क्या मतलब? ओ यार, तुम्हें बताया था ना कि इस छोरे ने कभी कबड्डी नहीं खेली। लेकिन यहाँ कबड्डी किस जगह होगी? तू भी बड़ा सीधा है। ला एक सिगरेट मुझे भी पिला। मैंने उसे सिगरेट निकाल कर दिया। वो मेरे पहलू में आ बैठा और एक जलती हुई लकड़ी से सिगरेट सुलगा लिया। मेरी घड़ी 4:30 बजा रही थी। बाहर बारिश का सिलसिला जारी था। मंजूरा राजदारी से बोला, यहाँ एक जनानी लेकर आया हुआ रंगा। जनानी? आहो यार, कोई बेच कर गया रंगे को। बड़ी सोहनी है। ये रंगा कौन है? ओ यार, जो भी यहाँ बैठा था तेरे सामने। अच्छा, वो टेढ़ी बकरा? ओए खोते, वो टेढ़ी बकरा नहीं, बड़ी ज़बरदस्त शय है। इसका बाग का ठेका इसी के पास है। बड़ा माल कमाता है, लेकिन है बड़ा कंजूस। किसी को दमड़ी नहीं छोड़ता, हमको भी नहीं छोड़ता। बाकायदा पैसे लेता है। किस काम के? अबे इस काम के। मंजूरे ने पराली के ढेर की तरफ इशारा किया, फिर आंख दबाई। मैं मंजूरे का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था और ये भी समझ रहा था कि उसकी बात में क्या दावत पोशीदा है। वो ढके छुपे अंदाज में मुझे ये पेशकश कर रहा था कि अगर मैं भी इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता हूँ तो धो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मुआवजे का इंतज़ाम करना होगा। बड़ा घाघ शख्स था ये मंजूरा, बल्कि मुझे तो पस्ताकत रंगे से भी ज़्यादा घाघ नज़र आता था। घाघ होने के अलावा लालची भी था। मेरा ख्याल था कि वो रंगे को यूं ही दरमियान में ला रहा है, वरना जो औरत यहाँ मौजूद है वो इन तीनों की मुश्तरका मिल्कियत है। मैंने इलायची की खुशबू वाली खाना साज शराब का एक तल्ख घूंट लिया और मखमूर अंदाज में मंजूरे की तरफ देखने लगा।
یہ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ میں منظورے کی بات سمجھ گیا ہوں۔ وہ کمینے پن سے مسکرایا اور بولا، کیا ارادہ ہے؟ کرنا ہے موج میلہ؟ لیکن او یار، زنانی بڑی سیٹ ہے، بالکل سدھائی ہوئی ہے، طبیعت خوش ہو جائے گی۔ میں نے چند سیکنڈ تک متذبذب نظر آنے کی کوشش کی، پھر گہری سانس لے کر کہا، لیکن یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مشکل سے 150 روپیہ ہے، اسی میں واپسی کا کرایہ بھی دینا ہے۔ منظورے نے میری آنکھوں میں جھانکا، گھی کے پیسے بھی تو ہوں گے تیرے پاس؟ لیکن وہ تو گھی والے کو دینے ہیں۔ دیکھ لے بھائی، موقع بڑا اچھا ہے، 400-500 روپیہ ادھر ادھر کر سکتا ہے تو کر لے، بندے کے ساتھ 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، جیب کٹ جاتی ہے، بس میں اترتے چڑھتے گر سکتے ہیں، کہیں کسی کو دینے پڑ سکتے ہیں، 300 سے کام چل جائے گا۔ ہیں تو بہت تھوڑے، پر تو اپنا مہمان بھی تو ہے، چل تیری خاطر رنگے کو منا لیتا ہوں، لا نکال پیسے۔ میں نے 300 کے نوٹ منظورے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس کے جھائیوں بھرے چہرے پر کمینگی ہی کمینگی نظر آ رہی تھی۔ قریباً 15-20 منٹ بعد مجھے دلدار آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ نوعمر لڑکا بھی تھا۔ لڑکے کی نگاہ زمین پر گڑی تھی اور بال بکھرے بکھرے تھے۔ دلدار اور منظور نے آنکھوں میں کوئی بات کی اور لوفرانہ انداز میں مسکرانے لگے۔ اس بار منظورہ نے مجھے ساتھ لیا اور پرالی کے بڑے بڑے ڈھیروں کی طرف آ گیا۔ اوپر نیچے پرالی کے گٹھے رکھے تھے اور یہ سلسلہ چھت تک چلا گیا تھا۔ بظاہر ان گٹھوں کے درمیان معمولی سے راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک جانب دیوار کے بالکل ساتھ ساتھ راستہ موجود تھا۔ میں نے منظورے کے اشارے پر سگریٹ بجھا دیا اور پھنس پھنسا کر اس تنگ راستے میں داخل ہو گیا۔ ہم 8-10 گز تک آگے پیچھے چلتے رہے، پھر ایک سوراخ میں سے گزر کر نسبتاً کشادہ جگہ پر آ گئے۔ پرالی کے ڈھیروں کے درمیان یہ خلاصہ تھا جیسے کسی پرندے کا گھونسلہ ہو۔ نیچے اور اطراف میں ہر طرف پرالی ہی پرالی تھی، بس اوپر کچھ جگہ خالی تھی۔ اس مختصر خلا میں ایک چشم کشا منظر میرا منتظر تھا۔ یہاں ایک جسم بندھا پڑا تھا، وہی بنت حوا کا جسم جو صدیوں سے بندھا پڑا ہے، زخم ہے اور سسک رہا ہے۔ میں اس برہنہ جسم کو دیکھ کر زیادہ حیران نہیں ہوا، مگر اس جسم پر جو چہرہ تھا وہ مجھے حیران کر گیا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اس چہرے کو سکتے کی حالت میں دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں یقین کرنے سے انکار کر رہی تھی اور دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، یہ صفیہ بیگم کا چہرہ تھا، وہی صفیہ بیگم جو لال کوٹھی کی شان تھی، جو چودھری بخت کی پیاری LP تھی اور جسے صرف 10 روز پہلے میں لال کوٹھی میں چھوڑ کر لاہور گیا تھا۔ حیرت کا شدید ترین ریلا گزر گیا تو میں نے آنکھیں پھاڑ کر ایک بار پھر غور سے صفیہ کو دیکھا۔ نائلون کی رسی سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے تھے، ٹانگیں بھی جکڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بال بڑی بے دردی سے کاٹے گئے تھے، یوں لگتا تھا کہ آنکھیں بند کر کے قینچی چلا دی گئی ہے۔ جگہ جگہ کٹ لگے ہوئے تھے، بال کہیں بھی نصف انچ سے زیادہ لمبے نہیں تھے۔ صفیہ کی دونوں بھویں بھی اس طرح کی مدد سے مونڈ دی گئی تھیں، چہرے پر کالک ملی گئی تھی۔ یقیناً یہ پختہ سیاہی تھی، کئی جگہ سے صاف ہو گئی تھی، پھر بھی آثار موجود تھے۔ صفیہ کے کان سے خون رس رس کر گردن پر جم چکا تھا، پیشانی پر بھی خون چوٹ کا نیلگوں ابھار نظر آتا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں، بالکل بھلی چنگی ہے، بس مکر کیے پڑی ہے۔ اچھا جی، میں چلتا ہوں، منظورہ نے معنی خیز لہجے میں کہا اور واپسی کے لیے مڑا۔ پھر ایک دم رک کر بولا، لیکن سگریٹ نہیں پینا شہزادے، پرالی ہے، 1 سیکنڈ میں آنکھ پکڑ لے گی، بلکہ لاؤ سگریٹ اور ماچس مجھے ہی دے دو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے دونوں چیزیں نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ وہ جھومتا ہوا باہر نکل گیا۔ صفیہ نیم جان تھی، یوں لگتا تھا کہ کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ مجھے شک گزرا کہ اسے کوئی خواب آور دوا بھی دی گئی ہے۔ میں نے اس کا شانہ ہلایا تو اس کے ہونٹوں سے سسکاری سے نکلی، لیکن اس کی آنکھیں نیم واہی رہیں۔ قریب ہی نیلے رنگ کی ایک دھوتی نما چادر پڑی تھی۔ میں نے یہ چادر پھیلا کر صفیہ کے جسم کو ڈھانپ دیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کا سر ہلانے لگا اور سرگوشیوں میں پکارنے لگا۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور خالی خالی نظروں سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے لالٹین اٹھا کر اس کے اپنے چہرے کے پاس کی تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ سکیں۔ مجھے پہچاننے میں صفیہ نے صرف 1 منٹ صرف کیا، اور جب پہچان لیا تب بھی اس کے ہونٹوں سے کوئی آواز نہیں نکلی، بس ایک تھراہٹ سے اس کے چہرے پر نمودار ہوئی اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن رونے کے لیے آنسو درکار ہوتے ہیں اور آواز درکار ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں کثرت گریہ سے اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھیں۔ یہ سب کیسے ہوا صفیہ؟ کیا ہوا ہے سب کچھ؟
اس نے بہت مدھم آواز میں پانی طلب کیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ پرالی کے گھونسلے کے اندر ہی ایک جگہ سوراخ سا نظر آیا۔ اس سوراخ میں لکڑی کا ایک تختہ رکھا تھا۔ تختے پر سلولائٹ کا جگ اور گلاس موجود تھا۔ میں نے صفیہ کو چند گھونٹ پانی پلایا۔ سوراخ میں کوئی پھولدار کپڑا بھی ٹھونسا گیا تھا۔ میں نے یہ کپڑا باہر نکالا۔ یہ صفیہ کی قمیص تھی۔ باقی لباس بھی مائع جوتی اس سوراخ کے اندر موجود تھا۔ صفیہ مسلسل رو رہی تھی۔ لگتا تھا جو پانی اس نے پیا ہے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں آ گیا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر بٹھایا۔ کلائیوں پر رسی کی بندش بہت مضبوط تھی۔ اس کے ہاتھ نیلے ہو رہے تھے۔ میں نے ہاتھ کھول دیے، تاہم رسی کو دوبارہ نرمی سے کلائیوں پر لپیٹ دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، شاہ جہان، خدا کے لیے میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو۔ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ کیا کرتی ہو؟ وہ سن لیں گے۔ وہ شدت کرب سے اپنا سر اپنے گھٹنوں سے ٹکرانے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے چادر اس کے جسم سے پھسل گئی تھی، لیکن اسے اپنی اوریانی کی متعلق پرواہ نہیں تھی۔ میں نے دیکھا اس کی کمر پر ضربات کے نشان ہیں۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ شراب کی حدت سے میرا جسم تو گرم ہے، لیکن صفیہ یقیناً سردی محسوس کر رہی ہوگی۔ قریبی کھدر کا ایک لحاف پڑا تھا۔ میں نے لحاف سے اس کے شانے ڈھانپ دیے۔ وہ کسی بچی کی طرح بلک کر میرے شانے سے لگ گئی۔ میں اس کا سر سہلانے لگا۔ چند روز پہلے تک وہ 30 سال کی خوبرو اور باوقار عورت تھی، لیکن اس وقت وہ تنکے کی طرح ہلکی اور بے وقت نظر آتی تھی۔ میرے خیال میں اس گھر کا کوئی بھی فرد اسے دیکھتا تو مشکل سے ہی پہچان سکتا۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے اس دوزخی نے کہیں کا نہیں چھوڑا شاہ جہان، میں بے موت مر گئی۔ خدا کے لیے میری لاش پر تم مٹی ڈال دو، مجھے اور رسوا نہ کرو۔ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ اسی کتے کی جسے میں اپنے دیوروں کی طرح سمجھتی تھی، جسے میں نے 10 سال اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا پکا کر کھلائی ہیں، جس کے لیے مزاروں پر منتیں مانی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ چودھری ذیشان کی بات کر رہی ہے۔ مجھ پر پے در پہ انکشافات ہو رہے تھے۔ جب میں لال کوٹی سے روانہ ہوا تو چودھری ذیشان رسیوں سے بندھا پڑا تھا، اور اس بات کا خطرہ تھا کہ چودھری بخت غصے میں تھا تو چودھری ذیشان کو بھی قتل کر دے گا۔ لیکن اب چودھری بخت کو دل کا دورہ پڑ چکا تھا، اور ذیشان نے صفیہ کو اس لرزہ خیز حالت تک پہنچا دیا تھا۔ میں صفیہ کو سنبھلنے کا پورا وقت دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے حواس میں آ جائے اور مجھے ٹھیک سے اپنی وپتا سنا سکے۔ مجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، لیکن یہ انتظار رائے گا نہیں گیا۔ جلد ہی صفیہ ڈھنگ سے بات کرنے کے قابل ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اور کن لوگوں کے قبضے میں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ رنگ والی سے زیادہ دور نہیں، کچھ اوباش قسم کے لوگوں نے اسے اپنے ڈیرے پر رکھا ہوا ہے۔ چودھری صاحب کا کیا حال ہے؟ وہ اب ٹھیک ہے اور اسپتال سے واپس لال کوٹھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کا سینہ غم کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس شدت کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے دکھ کو میرے سامنے بیان کرنے لگی۔ چودھری صاحب بہت غصے میں تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ذیشان کو جان سے مار ڈالیں گے۔ میں بار بار ان کا راستہ روک رہی تھی۔ آخر وہ مجھ پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے مجھے دھکے دے دے کر تہخانے سے باہر نکالا اور حکم دیا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ تہخانے میں کیا ہو رہا ہے، نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ چودھری صاحب کی حکم عدولی کروں اور کمرے سے باہر نکلوں۔ میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا خدا اس حویلی میں آج ایک اور خون نہ ہو جائے۔ سپہر کے وقت چودھری صاحب 2 منٹ کے لیے میرے کمرے میں آئے۔ وہ اس وقت بھی غصے میں تھے۔ میں نے ان کی منت کی کہ وہ اپنے غصے پر قابو رکھیں، یہ نہ ہو کہ ان کے غصے سے ذیشان کی جان چلی جائے اور وہ خود قانون کی پکڑ میں آ جائیں۔ انہوں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ بولے، مجھے سبق مت پڑھاؤ، میں جانتا ہوں مجھے جو کرنا ہے۔ کہ جاتے جاتے انہوں نے پھر مجھے سختی سے کہا کہ میں کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ صبح سویرے ایک ملازمہ نے کھڑکی میں سے آواز دے کر مجھے جگایا۔ اس نے بتایا کہ بڑے چودھری صاحب کو دل کا دورہ پڑ گیا ہے اور منشی اور ڈرائیور انہیں اسپتال لے کر گئے ہیں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے بند ہے۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی اور دہائی دینے لگی کہ دروازہ کھولو، لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جب میں نے چیخنا بند نہیں کیا تو ملازمہ نوری اور اس کا خاوند کرم دین وہاں پہنچ گئے۔ میں نے پوچھا کہ دروازے کی چابی کس کے پاس ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کچھ نہیں پتا۔ میں نے پوچھا کالی کہاں ہے تو نوری بولی کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹے چودھری کے ساتھ گاڑی پر گیا ہے، شاید وہ دونوں بڑے چودھری کے پیچھے گئے۔ اس جواب سے مجھے کم از کم اتنی تسلی تو ہو گئی کہ ذیشان خیریت سے ہے۔ میں نے کرم دین سے کہا کہ کالی جب بھی آئے تو اسے میرے پاس بھیج دو، ہو سکتا ہے کہ دروازے کی چابی اس کے پاس ہو۔ پتہ نہیں کالی اور ذیشان کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے شام تک ان کا انتظار کرنا پڑا۔
شام کو کالی کی صورت نظر آئی. اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا. میں نے پوچھا کہاں جانا ہے تو وہ بولا ابھی بتاتا ہوں. مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا تھا. بار بار دل میں خیال آتا تھا کہ اللہ نہ کرے چودھری صاحب کو تو کچھ نہیں ہو گیا. اسی کشمکش میں کالی مجھے حویلی کے ایک ویران تہ خانے میں لے آیا. یہاں تک کہتے کہتے صفیہ کی ہچکی بن گئی. وہ ایک بار پھر زارو قطع رونے لگی. کوشش کے باوجود اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ آواز دور تک نہ جائے. اس کا رونا ذرا کم ہوا تو میں نے اسے پانی پلایا. اسی دوران پرالی کے ڈھیروں میں سرسراہٹ ہوئی اور منظورے کی آواز نے مجھے چونکا دیا. وہ کہیں پاس ہی کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا. میں نے دل ہی دل میں اس کی منحوس آواز پر 1000 بار لعنت بھیجی اور کہا میں آ رہا ہوں. گھونسلہ نما خلا سے نکل کر میں تنگ راستے میں پہنچا اور ترچھا ہو کر کھسکتا ہوا ہال کے دروازے تک آ گیا. یہاں منظورہ کھڑا شریر نظروں سے مجھے گھور رہا تھا. یار تو چھپا رستم نکلا, چپک کر ہی رہ گیا وہاں. میں نے آنکھوں کو نیم باز کرتے ہوئے کہا یار واقعی بڑی بم چیز دکھائی ہے تو نے, میرا تو کلیجہ ہی نکل گیا. وہ کاروباری انداز میں بولا اور ادھر رنگے کا کلیجہ نکل رہا ہے. اپنے نفع نقصان کا بڑا خیال رہتا ہے اسے. نفع نقصان؟ ہاں, ایک اور شوقین بھی بیٹھا ہوا انتظار میں. رنگے کو ڈر ہے کہیں اکتا کے نہ چلا جائے. میں نے جیب سے 3 نوٹ اور نکال کر منظورے کے لالچی ہاتھ پر رکھ دیے. مال تو ٹھیک ہے نا؟ وہ خالص دلالوں کے انداز میں بولا مال تو بہت ٹھیک ہے, لیکن یار تم نے اس کا حال کیا کر رکھا ہے؟ یہ تو اغوا کا کیس معلوم ہوتا ہے. یہی زنانے کہیں بن ٹھر کر بیٹھی ہوتی تو قسم سے کچومر نکال دیتی دل کا. جدھر نظر اٹھاتی دھڑام سے ایک عاشق پھڑک کر گرتا. او میرے شہزادے, تم پیڑ مت گنو, بس آم کھاؤ آم. وہ میرا شانہ تھپک کر باہر چلا گیا. میں نے ایک کھڑکی میں سے جھانکا. دن کا اجالا نمودار ہو چکا تھا. بارش بھی اب رکی رکی تھی, تاہم مطلع ابر آلود ہی نظر آتا تھا. میں تنگ راستے سے گزر کر واپس صفیہ کے پاس جا بیٹھا. ذرا سے توقف کے بعد ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں سے ٹوٹا تھا. تہ خانے میں جاتے ہی کالی کے تیور بدل گئے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالکل حیوان بن گیا. اس نے مجھے اٹھا اٹھا کر دیواروں سے پٹخا اور نیم بے ہوش کر دیا. پھر میں نے دیکھا کہ وہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ رہا ہے. میں چیخ رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ میرا گناہ کیا ہے. وہ بالکل گونگا بہرا بن گیا تھا. اس کا چہرہ کسی جلاد کا چہرہ نظر آتا تھا. جب میں نے چیخنا بند نہیں کیا تو اس نے میرے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا. کالی چودھری صاحب کا وفادار ہے, لیکن ذیشان سے بھی اس کی گاڑھی چھنتی ہے. اس کا رویہ مجھے سمجھا رہا تھا کہ چودھری صاحب کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد وہ سراسر ذیشان کے حکم کا بندہ بن گیا ہے. اس بے رحم نے قینچی کے ساتھ میرے سر کے بال کاٹے اور چھرے سے میرے ابرو بھی صاف کر دیے. پھر اس نے میرے چہرے پر پختہ سیاہی مل دی اور تہ خانے کی چھت کے ساتھ مجھے الٹا لٹکا دیا. پھر وہ بیت کی چھڑی سے مجھے پیٹنے لگا. میرا منہ کھلا ہوتا تو شاید میری چیخیں تہ خانے سے باہر بھی پہنچ جاتی, لیکن اب یہ چیخیں میرے گلے میں ہی گونج رہی تھیں. میں اتنی تکلیف برداشت کر رہی تھی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. پھر آہستہ آہستہ میرا دماغ سن ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جسم بھی. مجھ پر وہ قہر پورے 4 دن ٹوٹتا رہا. میں موت کی دعا مانگ مانگ کر تھک گئی تھی, لیکن مجھے موت نہیں آ رہی تھی. رات کے وقت کالی مجھے فرش پہ گرا دیتا اور صبح ہوتے ہی پھر چھت سے لٹکا دیتا. ان 4 دنوں میں ایک لقمہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا تھا. بس پانی کے چند گھونٹ میں نے لیے تھے, وہ بھی پتہ نہیں کب لیے تھے اور کیسے لیے تھے. ایک رات میرے پیٹ میں شدید درد ہوا. میں چیخنے چلانے لگی, پھر گھسٹتی ہوئی دروازے تک پہنچی اور دروازہ پیٹنے لگی. کالی کہیں پاس ہی سویا ہوا تھا. اس نے دروازہ کھولا اور ہڑبڑائے وہ اندر آ گیا. میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کہاں ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا. میں نے کلیجے کے پاس ہاتھ رکھ کر بتایا. اس ظالم نے زور سے وہاں ٹھوکر ماری اور مجھے نیچے گرا دیا. پھر وہ بے دریغ مجھے پیٹنے لگا. یہ میرے ماتھے پر جو نشان ہے نا, اسی مار پیٹ کا ہے. میرے منہ اور ناک سے خون نکلنے لگا تو وہ بڑبڑاتا ہوا باہر چلا گیا. وہ گہری نیند سے اٹھ کر آیا تھا نا, اسی وجہ سے اس کو زیادہ غصہ تھا شاید. جب وہ باہر نکل گیا تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ وہ دروازے کو باہر سے تالا لگانا بھول گیا ہے. میں 5-10 منٹ اپنی جگہ بیٹھی رہی اور چوٹے چلاتی رہی. پھر اپنے بندھے پاؤں اور ہاتھوں کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی دوبارہ دروازے پر پہنچی. میں نے ہینڈل گھما کر دیکھا تو میرا اندازہ درست نکلا. دروازہ لاک نہیں تھا. میں وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور دانتوں کی مدد سے اپنے ہاتھوں کی رسی کھولنے لگی. قریباً 1 گھنٹے کی محنت سے میں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کھول لیں. میں جانتی تھی اس وقت چودھری صاحب اسپتال میں ہیں
اور حویلی میں ذیشان نے سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ میری بچت اسی میں تھی کہ میں کسی طرح حویلی سے نکل جاتی اور لاہور میں والدین کے پاس پہنچ جاتی یا پھر چودھری صاحب کے پاس۔ بڑی شش و پنج کے عالم میں تہہ خانے سے نکلی اور راہداری میں آ گئی۔ میرا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور سر پر چادر تک نہیں تھی۔ حویلی کے اندرونی حصے سے نکلنے کے لیے میں نے ایسے راستے استعمال کیے جو سنسان رہتے ہیں۔ 3-4 منٹ میں حویلی کے سامنے والے برآمدے میں پہنچ گئی۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ چودھرائن جی کے پاس چلی جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ ذیشان کے ہاتھوں مجھ پر کیا بیتی ہے، لیکن پھر اچانک میری نظر ایک تانگے پر پڑی۔ یہ تانگا تھوڑی ہی دور حویلی کے صحن میں کھڑا تھا۔ شاید یہ تانگا تم نے بھی دیکھا ہو۔ اس پر چاروں طرف بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، ان پر چودھری صاحب کی تصویریں ہیں اور الیکشن کے نعرے وغیرہ لکھے ہیں۔ اس تانگے پہ اسپیکر لگا کر کنونسنگ کی جاتی ہے۔ حویلی سے نکلنے کے لیے یہ تانگا میرے بہت کام آ سکتا تھا۔ میں کوشش کر کے تانگے میں گھس گئی اور خود کو پچھلی سیٹ کے نیچے چھپا لیا۔ رات کا باقی حصہ میں نے سخت سردی میں اور درد سے تڑپتے ہوئے گزارا۔ رکھوالی کے کتوں کی آوازیں مجھے ڈراتی رہیں اور پہرے دار میرے آس پاس گھومتے رہے۔ صبح سویرے تانگا حویلی سے نکل گیا۔ پہلے رنگ والی میں چکراتا رہا اور پھر پکی سڑک کی طرف چل دیا۔ کوچوان کا ساتھی اسپیکر پر مسلسل بولتا بھی جا رہا تھا۔ سیٹ کے نیچے مختصر جگہ میں بیٹھے بیٹھے میرا جسم سن ہو گیا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ تانگا پھر رنگ والی کی طرف واپس جا رہا ہے۔ ایک جگہ موقع دیکھ کر میں تانگے سے اتر گئی۔ یہی باغ تھا جہاں اب میں ہوں۔ میں نے خود کو درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپا لیا اور رونے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اتنے میں یہی کتا وہاں پہنچ کے جسے یہ لوگ رنگا کہتے ہیں۔ میری حالت فقیروں جیسی ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے دبوچ لیا اور کہا کہ میں پھل توڑنے کے لیے یہاں چھپی بیٹھی ہوں۔ میں نے منت سماجت کی لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اسی دوران میں اس کے 2 ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ مجھے پکڑ کر اس گودام میں لے آئے اور باندھ دیا۔ صفیہ کی آواز بھر آ گئی اور وہ دلدوز سسکیاں اس کے ہونٹوں سے نکلنے لگیں جو اس نے روک رکھی تھیں۔ اس نے گھٹنوں میں سر دیا اور جانکاہ لہجے میں بولی، کاش میں حویلی سے ہی نہ نکلتی۔ میری جان چلی جاتی لیکن عزت تو اس طرح برباد نہ ہوتی۔ مجھ سے انہوں نے بڑا برا سلوک کیا ہے، بڑا برا سلوک کیا ہے۔ پتہ نہیں کون کون یہاں آتا رہا ہے اور مجھے نوچتا رہا ہے۔ اللہ کرے مجھے موت آ جائے، میں یہیں بیٹھی بیٹھی مر جاؤں۔ اس کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح بہہ رہی تھیں۔ میں فی الوقت اسے دلاسا ہی دے سکتا تھا۔ اس کے آنسو ذرا تھمے تو میں نے پوچھا، تم نے بدماشوں کو بتایا نہیں کہ تم لال کوٹھی کی بیگم صاحبہ ہو؟ بتایا تھا لیکن وہ ہنستے رہے اور میرا مذاق اڑاتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ان تینوں کے علاوہ اور بھی کوئی یہاں رہتا ہے؟ ایک اور موٹا سا آدمی ہے، ہر وقت پستول اپنے پاس رکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہیں۔ پستول کے علاوہ بھی کوئی اسلحہ تم نے دیکھا ان کے پاس؟ ہاں، ایک رائفل بھی دیکھی ہے میں نے۔ شروع میں یہ لوگ رائفل تان کر ہی مجھے یہاں لائے تھے۔ کچھ اندازہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ زمیندار نہیں ہیں، بس آس پاس کی کچھ زمینیں ہیں جو ٹھیکے پر کاشت کرتے ہیں۔ ٹریکٹر ٹرالی بھی ان کی اپنی نہیں ہے۔ تھوڑی سی باتیں کر کے ہی صفیہ ہانپ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا جسم ہی نہیں، روح بھی زخم زخم اور نڈھال ہے۔ زندگی سے بہت دور اور موت سے بہت قریب نظر آتی تھی وہ۔ میں نے اس سے تسلی تشفی کی باتیں کی اور اس سے کہا کہ وہ اپنا حوصلہ بلند کر لے، میں اسے یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے یہاں سے مت نکالو، بس میری جان لے لو، میں اب اور کہیں نہیں جانا چاہتی۔ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو صفیہ، یہاں جو کچھ تمہارے ساتھ ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی قصور ہے تو لال کوٹھی کے مکینوں کا، چودھری ذیشان کا ہے، جس نے تمہیں اس حال تک پہنچایا۔ تمہیں دعویٰ ہے کہ چودھری بخت تم سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو پھر چودھری بھی وہی کچھ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں دیر تک اسے سمجھاتا رہا اور اس کے اندر حالات کا سامنا کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا رہا۔ وہ جیسے سن کر بھی نہیں سن رہی تھی۔ اپنی بے آبروئی اور ذلت کا احساس رہ رہ کر اس کے سینے سے ایک ہچکی بن کر ابھرتا تھا۔ مجھے یہاں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ خدشہ تھا کہ وہ دلال صفت منظورہ پھر یہاں آ دھمکے گا۔ میں نے صفیہ کو لحاف سے اچھی طرح ڈھانپ دیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے سو جائے۔ خود میں واپس آ کر اس چنڈال چوکڑی کے پاس پہنچ گیا۔ نوعمر لڑکا بے خبر سو رہا تھا، دلدار بھی اونگ رہا تھا، تاہم منظورہ اور رنگا پوری طرح چوکس تھے۔ منظورہ نے پھر مجھے شرارتی نظروں سے دیکھا اور کچھ شیطانی فکرے میری جانب اچھالے۔ وہ نیا شوقین کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا جس کا منظورہ نے ذکر کیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ نئے شوقین کی آمد کے بارے میں منظورہ نے غلط بیانی کی تھی۔ دراصل وہ مجھ سے کچھ اور پیسے نکلوانا چاہتا تھا۔ لگتا تھا جھوٹ بولنا منظورے کی خصلت ہے۔
جب سے میں یہاں آیا تھا اس نے لگاتار جھوٹ بولے تھے، اور ان میں ایک جھوٹ یہ بھی تھا کہ رنگے نے صفیہ کو کسی سے خریدا ہے۔ صفیہ کے بیان سے بات آیا ہو گئی تھی کہ یہ بات غلط ہے۔ میرا دل چاہا ابھی کھڑے کھڑے اس جھوٹے کی گردن مروڑ دوں، لیکن اگر میں ایسا کرتا تو یہ جلد بازی ہوتی۔ کوئی بھی ایکشن لینے سے پہلے مجھے اپنے گرد و پیش کو اور صفیہ کی حالت کو مد نظر رکھنا تھا۔ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا اور بے تکلفی سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے باتوں میں انہیں باور کرا دیا کہ زنانی پر میرا دل بری طرح آ گیا ہے، اور میں دیسی گھی کے سارے پیسے اس مکھن ملائی جیسی عورت پر لگانے کو تیار ہوں۔ میرے ارادے بھانپ کر ان تینوں کی، اور خاص طور سے منظورے کی بانچیں کھل گئیں۔ ان تینوں کی مالی حالت خاصی پتلی نظر آتی تھی، اور اندازہ ہوتا تھا کہ آج کل ایک ایک پیسے کی انہیں ضرورت ہے۔ منظورے نے مجھے فراخ دلی سے مشورہ دیا کہ میں ایک آدھ دن یہیں رہ جاؤں، بلکہ اگر میرا کوئی قابل بھروسہ ساتھی پیسے خرچ کر سکتا ہے تو اسے بھی یہاں کی سیر کراؤں۔ شام تک میں 3-4 بار صفیہ کے پاس پہنچا، اسے مسلسل میں حوصلہ دے رہا تھا۔ رنگے سے اجازت لے کر میں نے صفیہ کے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے۔ میرے مجبور کرنے پر نہ صرف صفیہ نے کپڑے پہن لیے تھے بلکہ ایک گلاس گرم دودھ کا بھی پیا تھا۔ شام کے وقت میں نے اصرار کر کے اسے تھوڑے سے چاول بھی کھلائے۔ اس کی جسمانی طاقت کسی حد تک اودھ کر آئی تھی۔ میں نے اسے قائل کر لیا کہ وہ میرے ساتھ یہاں سے نکلے گی، بے شک وہ فی الحال چودھری کے پاس نہ جائے، لیکن اس جہنم سے تو پیچھا چھڑائے۔ وہ نیم رضامند نظر آنے لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کسی وقت اپنی کارروائی کا آغاز کروں گا۔ وہ رائفل جس کا ذکر صفیہ نے کیا تھا مجھے ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ کسی اندرونی کمرے میں ہوگی۔ وہ رائفل میرے ہاتھ لگ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ میں نے سوچا کہ اگر رات کو رنگا اور اس کے دونوں ساتھی جلد سو گئے تو میں وہ رائفل تلاش کروں گا اور صفیہ کو لے کر کمرے سے نکل جاؤں گا۔ لیکن شام کے وقت اچانک سارا پروگرام الٹ پلٹ ہو گیا۔ رنگے کا چوتھا ساتھی سجاول بھی ڈیرے پر پہنچ گیا۔ یہ شخص کافی موٹا تھا مگر لباس سے مفلوق الحال نظر آتا تھا۔ اس بدبخت کے ساتھ 2 اور افراد بھی تھے۔ وہ دونوں بھی شکل سے شودے نظر آتے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کسی قریبی قصبے کے دکاندار ٹائپ افراد تھے اور سجاول انہیں رنگ بازی کے لیے یہاں لایا تھا۔ یہ لوگ کچھ دیر آپس میں خسر پھسر کرتے رہے، پھر ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹیں ناچنے لگیں۔ نئے آنے والے دونوں افراد کی آنکھوں میں ہوس واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ 5-10 منٹ کی گپ شپ کے بعد نئے آنے والے دونوں افراد میں سے ایک نے انگڑائی لی اور کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے حرکت میں آنے کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ فربا اندام سجاول نے لوفرانہ انداز میں اس کی کمر میں بازو ڈالا اور اسے لے کر گودام نما کمرے کی طرف بڑھا۔ وہی کمرہ جہاں پرالی کے عظیم الشان ڈھیر میں ایک گناہ آلود خلا موجود تھا۔ جس وقت سجاول یہاں آیا تھا میں نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ پستول اس کی قمیص کے نیچے دائیں جانب ہے۔ اس کا یہ پہلو واضح طور پر بھاری نظر آ رہا تھا۔ قمیص کے ابھار اور ابھار کے حجم سے مجھے پستول کی پوزیشن کا بھی اندازہ ہو چکا تھا۔ جو ہی سجاول نئے مہمان کو لے کر میرے پاس سے گزرا میں نے تیزی سے حرکت کی۔ میرا دایاں ہاتھ اس کی قمیص کے نیچے گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا پستول ہولسٹر سے نکل کر میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سجاول ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے پستول دونوں ہاتھوں میں تھام کر دیوار سے پشت لگائی اور کڑک کر کہا، خبردار کوئی حرکت نہ کرے۔ وہ سحر زدہ سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے میں ان کے چہروں سے خون نچڑ گیا تھا۔ صرف منظورہ تھا جو کسی حد تک حواس میں نظر آتا تھا۔ یار کیوں مذاق کرتے ہو؟ میرے منہ سے اس کے لیے بے ساختہ گالی نکلی۔ ایک قدم بڑھا کر میں نے زوردار ٹانگ اس کے سینے پر جمائی اور وہ لڑکھڑا کر خوابدیدہ لڑکے پر جا گرا۔ لڑکا بھی ہڑبڑا کر اٹھ گیا اور چندھیائی ہوئی نظروں سے یہ ڈرامہ دیکھنے لگا۔ براجی بات کیا ہوئی ہے؟ سجاول نے بھیک مانگنے والے انداز میں پوچھا۔ تیری ماں کا سر ہوا ہے، تجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے؟ کس بہن کے لے آیا ان کتوں کے تخم کو؟ میں نے پستول اس کی کھوپڑی کی طرف سیدھا کیا۔ پستول دیسی تھا لیکن اچھا بنا ہوا تھا۔ اس کا وزن بتاتا تھا کہ وہ فلی لوڈڈ ہے۔ میری انگلی ٹریگر پر دیکھ کر سجاول کے چہرے پر موت ناچنے لگی۔ مجھے لگا جیسے اسے ابھی دل کا دورہ پڑے گا اور وہ فرش پر گر کر ہاتھ پاؤں پھینکنے لگے گا۔ اتنی بڑی لاش کے اندر بہت چھوٹا سا دل تھا، اور سجاول ہی نہیں یہاں سارے شیر کی کھال میں بکری تھے۔ ان کی شکلیں بتا رہی تھی کہ ان کے کپڑے گیلے ہونے میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہے۔ صرف منظورہ تھا جو اپنے حواس قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے لڑکے کو اٹھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ بھی دوسروں کے پاس دیوار کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ جب لڑکا دیوار کی طرف بڑھ رہا تھا تو منظورہ نے اچانک مجھ پر تڑپ کر حملہ کر دیا۔ وہ پیچھے سے آیا تھا اور ایک دم جونک کی طرح مجھ سے چمٹ گیا تھا۔ اس کی عیاری سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور بڑی قوت سے منظورے کو پختہ دیوار سے ٹکرا دیا۔
اس کے حلق سے دردناک چیخ نکلی اور میرے جسم پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. میں نے پہلو جھٹک کر اسے دور پھینک دیا. اسی دوران میں رنگے نے بھی حرکت کرنے کی کوشش کی. میں نے بے دریغ فائر کیا. گولی اس کے کندھے میں لگی اور وہ تکلیف کی شدت سے دوہرا ہو گیا. دوسری گولی میں نے رنگے کی ٹانگ میں ماری. گولیوں کی آواز سے باہر بندھی ہوئی بھینسیں اچھل کود کرنے لگیں. میری چلائی ہوئی ان 2 گولیوں نے میرے حریفوں کا پتا پانی کر دیا. جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا. نوعمر لڑکا باقاعدہ رونے لگ گیا تھا. سجاول نے بڑی عاجزی سے پوچھا, کیا چاہتے ہو تم؟ کچھ زیادہ نہیں, ٹریکٹر کی چابی میرے حوالے کر دو. لیکن اگر مگر کر لحاظہ کرو گے تو تیسری گولی چلے گی اور یہ تمہاری کھوپڑی میں لگے گی. سجاول نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر منظورے کی طرف دیکھا. منظورہ اس سب میں سب سے زیادہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا. اتفاقاً چابی بھی اسی کے پاس تھی. اس کی چھوٹی آنکھیں بڑی تیزی سے اس مسئلے کا کوئی حل سوچ رہی تھیں, لیکن کوئی حل ہوتا تو اس کی سمجھ میں آتا. میرے تاثرات اور پستول کی خطرناک حرکت کو دیکھتے ہوئے اسے چابی میرے حوالے کرنی پڑی. چلو اس سامنے والے کمرے میں داخل ہو جاؤ اور اس ٹیڈی بکرے کو بھی ساتھ لے جاؤ. میرا اشارہ فرش پر پڑے زخمی رنگے کی طرف تھا. لیکن تم چاہتے کیا ہو؟ منظورہ نے ہمت کر کے پوچھا. اگر زنانی لے جانی ہے تو لے جاؤ, ہم تمہارا راستہ نہیں روکیں گے. کمرے میں بند ہو جاؤ گے تو پھر راستہ کیسے روکو گے؟ چلو گھس جاؤ کمرے میں. وہ چند لمحے متذبذب رہے, پھر آہستہ آہستہ دروازے کی طرف سمٹنے لگے. منظورے کی پیشانی پر ابھی تک بل تھے. میرا دل تو چاہتا تھا کہ یہ بل اچھی طرح نکال دوں, مگر وقت کم تھا. بہرحال اس کی اکڑفو کم کرنے کے لیے میں نے اسے 2-3 کڑک گالیاں دی, اور جب وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو اس کی پیٹھ پر ٹانگ بھی جما دی. فرما اندام سجاول نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا اور اپنے ساتھ زخمی رنگے کو بھی گھسیٹ کر کمرے میں لے گیا. دونوں نئے مہمان ڈرے ہوئے الوؤں کی طرح دیدے گھما رہے تھے. تھوڑی دیر پہلے جن آنکھوں میں ہوے سنگڑائیاں لے رہی تھی, اب وہاں دہشت کا کرفیو لگا تھا. ان کے ساتھ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے والی بات ہوئی تھی. جب وہ سارے کمرے میں گھس گئے تو میں نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی. اس کے بعد میں صفیہ کے پاس پہنچا. گولیوں کی آواز سے وہ اس تک بھی پہنچی تھی اور وہ گٹھری کی طرح سمٹی ہوئی تھی. سخت خوفزدہ نظر آ رہی تھی وہ. مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان نمودار ہوا. میں نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور پرالی میں بنے ہوئے تنگ راستے سے گزار کر باہر لے آیا. پرالی کا یہ ڈھیر واقعی ایک زبردست کیموفلاژ تھا. اگر کوئی صفیہ کو ڈھونڈتا وہ یہاں پہنچ بھی جاتا تو کبھی اس کا سراغ نہ لگا سکتا. نقاہٹ اور صدموں کے سبب وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی. بالکل اجڑی پجڑی اور مفلوق الحال نظر آتی تھی. میں اسے سہارا دے کر باہر لے آیا. میرے ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں ٹریکٹر کی چابی تھی. بیرونی کمرے میں چارپائیوں پر 2 چادریں پڑی تھیں. میں نے ان میں سے ایک گرم چادر صفیہ کی گرد لپیٹی اور دہلیز پار کر کے باہر باغ میں آ گیا. بارش ابھی ابھی رکی تھی, لیکن آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا. گہری تاریکی میں سرد ہوا فراٹے بھرتی گزر رہی تھی. ٹرالی وہیں کھڑی تھی جہاں کل رات اسے میں نے دیکھا تھا. میں نے ٹریکٹر کو ٹرالی سے جدا کیا اور صفیہ کے ساتھ ٹریکٹر میں بیٹھ گیا. اس دور دراز ڈیرے پر ٹریکٹر جیسی سواری کا میسر آ جانا بھی غنیمت تھا. جب میں ٹریکٹر اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اندر سے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں. پھر یوں لگا جیسے وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی دوران میں ٹریکٹر کا طاقتور انجن کو اسٹارٹ کر چکا تھا. میں نے انجن گرم کرنے کے بعد گیئر لگایا اور ٹریکٹر آگے بڑھا دیا. کہاں چلو گے؟ کہاں چلیں؟ مجھے نہیں پتا, بس رنگ والی سے دور چلے جاؤ. اس علاقے میں ذیشان کے بندے موجود ہوں گے. ہم ان کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر مرنا بھی مشکل ہو جائے گا. لیکن یہاں چودھری صاحب کے بندے بھی تو ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم سیدھے چودھری صاحب کے پاس ہی پہنچ جائیں. مجھے مت لے جاؤ ابھی چودھری صاحب کے پاس, پلیز. مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو ابھی. ٹریکٹر زور سے اچھلا. میں نے ایک ہاتھ سے اسے سنبھال لیا, ورنہ شاید وہ لڑک جاتی. ابھی ہم ڈیرے سے بمشکل 100 گز دور آئے تھے کہ مجھے بریک لگانا پڑے. سامنے باغ کے درختوں تلے ایک پرانے ماڈل کی کرونا گاڑی کھڑی تھی. میں چونک گیا. یقیناً سجاول کے ساتھ آنے والے دونوں مہمان اسی کار میں یہاں پہنچے تھے. اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو ٹریکٹر کے بجائے کار کی چابی حاصل کرتا. اب واپس جانا بھی خطرناک تھا. میرے دل میں آ رہا تھا کہ شاید میں نے ان لوگوں کو اسی کمرے میں بند کر دیا ہے جہاں رنگے کی رائفل موجود تھی. جس طرح انہوں نے ایک دم دروازے پر زور آزمائی شروع کر دی تھی, اس سے بھی اس شک کو تقویت ملتی تھی. میں چھلانگ لگا کر ٹریکٹر سے اترا اور ٹریکٹر کی چابی کار کے مقفل دروازوں پہ آزمانے کی کوشش کی, لیکن ناکامی ہوئی. میں دوبارہ ٹریکٹر پر آ بیٹھا اور اونچے نیچے راستے پر تیزی سے آگے بڑھنے لگا. جو ہی ہم نیم پختہ راستے پر پہنچے, ٹریکٹر کی رفتار تیز ہو گئی.
یہ ایک میسی فرگوسن 240 تھا. اس کے انجن کی طاقت 50 ہارس پاور کے لگ بھگ ہوتی ہے. میں ایک دفعہ گاؤں میں ایسا ٹریکٹر چلا چکا تھا. ریورس کے علاوہ اس کے 3 گیئر ہوتے ہیں. ہر گیئر کے ساتھ لو گیئر بھی لگایا جا سکتا ہے. لو گیئر کے ساتھ پہیا گھومنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. میں ایسکیلیٹر دباتا چلا گیا اور ٹریکٹر کی رفتار 50 میل فی گھنٹہ سے بھی بڑھ گئی.